ظاہری بات ہے ہم اسی معاشرے میں رہتے ہیں, ہم اسی معاشرے کا حصہ ہیں. ہم نے لوگوں کے جو خدشات ہیں, ان کی تشویش ہے, ان کو مد نظر رکھنا ہوگا. عام لوگ یہ کہتے ہیں, یہ ایک میتھ ہے, یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ پولیو ویکسین کے اندر جو اجزائے ترکیبی ہیں وہ حرام ہیں, یا وہ سور سے مطابقت رکھتے ہیں, وہاں سے لیے گئے ہیں, یا بچوں میں بانجھ پن پیدا کرنے کا ایک خدشہ ہے, یا ان کی مینٹل کمزوری کا ایک خدشہ ہے. اس کی وضاحت کیجیے. دیکھیے جی, کوئی بھی دوائی ہوتی ہے نا, اس میں ایک میڈیم بنایا جاتا ہے. وہ دوائی کو اپنی اصل حالت میں رکھنے کے لیے, کہ وہ دوائی اس کی تاثیر ہے وہ ختم نہ ہو, اس کو ایک میڈیم میں پیدا کیا جاتا ہے. جی. تو اس میڈیم میں جس میں پیدا کیا جاتا ہے اس کو جیلیٹن کہتے ہیں. وہ بیسیکلی ایک چربی سے بنی ہوئی چیز ہوتی ہے. لیکن پولیو ویکسین ضروری نہیں کہ وہ جیلیٹن سور کے گوشت سے بنی ہو. جی. گائے کا گوشت, اس طرح کے جو حلال جانور ہیں ان کی چربی سے بھی بنی ہوتی ہیں. اور جیلیٹن اسلامی ممالک میں جو ویکسین آتی ہے اس میں اگر کسی ایسے پرزرویٹیو کی ضرورت ہو جیلیٹن کی, تو وہ اس میں حلال انگریڈینٹس ہوتے ہیں. اور ہماری شریعہ کونسل ہے, ہمارے حلال کونسلز ہیں, وہ ساری ان چیزوں کی ویریفیکیشن کرتے ہیں. ایسے تو نہیں ہوتا کہ کوئی باہر سے چیز آ گئی اور دھڑا دھڑ لوگوں کو لگانا شروع کر دی گئی. ہاں, اس میں گنجائش ہے, اس میں علماء کا اتفاق بھی ہے کہ اگر ایک دوائی ہے اور وہ جان بچانے والی ہے, جی, اور اس کا کوئی متبادل نہیں ہے, تو اگر اس میں تھوڑا سا ایسا کوئی حرام ایلیمنٹ مطلب ہو بھی, تو وہ کوئی عیاشی کے لیے نہیں ہے, وہ علاج کے لیے ہے. جان بچانے کے لیے, جان بچانے کے لیے زہر بھی کھایا جا سکتا ہے. جی. ہم جتنی بھی دوائیاں دیتے ہیں, دل کی دوائیاں دیتے ہیں, یہ زہر ہے, تو زہر کھانا بھی تو حرام ہے. جی. لیکن آپ کے دل کی دھڑکن کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ڈیجاکسن دیتے ہیں وہ بھی زہر ہے, پھر زہر بھی مت کھائیں نا. جی. آپ کی ایسی بہت ساری بیماریاں ہیں, ان کو بھی اگر اپنی, ہر دوائی زہر ہے اگر وہ اپنی مقدار سے زیادہ دی جائے. جی. ہر دوائی زہر ہے جو اپنی مقدار سے زیادہ دی جائے. یہ مقدار کا تعین ہے جو اس کو علاج بناتا ہے. جی. تو پہلے تو ایسی کوئی بات ہے نہیں کہ جیلیٹن اس کے اندر کوئی ایسی اجزائے ترکیبی میں حرمت یا تحریم کا مسئلہ ہے. باقی اگر ہو بھی تو وہ جان بچانے کے لیے ایک ضروری چیز ہے. اس کا متبادل اگر نہیں ہوگا تو میرے خیال میں اس میں گنجائش ہے. دوسرا, یہ علماء کا اسپیکٹ ہے, اس پہ آلریڈی علماء بورڈ میں لیے جا چکے ہیں, شریعہ کونسل اس میں شامل حال ہے, اور اس میں کسی کی بھی ایسی بات نہیں ہے. دوسری بات آپ نے کی کہ ایسے لوگ جو ہیں تو اس کی طرف جا رہے ہیں بے ادبی کے ساتھ. آج کل کی نسل تو زیادہ سیکسی ہو گئی. پرانے زمانے کے لوگ 20-20 سال تک کنوارے پھرتے تھے, کسی سے نہیں سنتے تھے. آج کل تو 13-13 سال کے لوگوں کے بچے پیدا ہو رہے ہیں. تو یہ کدھر ہے, یہ جو لوگوں کی جنسی کمزوری ہے, یہ ہمیں تو نظر نہیں آتی. ہم تو گائنیکالوجسٹ سے پوچھیں, صبح 8 بجے سے اگلے دن کے صبح 7:59 پر جس سپیڈ سے بچے آ رہے ہیں نا, اور جتنی سپیڈ سے جفتیاں ہو رہی ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ کوئی جنسی کمی آئی ہے. ڈبل ہو سکتی ہے, کمی نہیں ہوئی. اچھا جی, بہت شکریہ.